عادل آج گھر پر ہی تھا تو امثال نے بھی آفس سے چھٹی کر لی۔ 10 بجے کے قریب وہ مصطفیٰ شاہ کے ساتھ زمینوں پر نکل گیا اور امثال عائشہ کا دماغ چاٹ کر حال میں آئی۔ وہاں پر پہلے سے موجود حاجہ شاہ کے ساتھ بیٹھی ثریا شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ آ کر دب سے صوفے پر بیٹھی۔ اس کی نظر ثریا شاہ پر پڑی تو وہ اس سے ہی گور ہی تھی، جنہیں دے کر وہ انجان بن گئی۔ اس کو نوزر نہ لینا دے کر انہیں بولنا پڑا، تیرا شوہر گھر پر ہی ہے نا، کیوں آپ نے اسے نکالنا ہے؟ امثال نے شرارت سے حاجہ شاہ کو دیکھتے ہوئے آنکھ دبائی۔ بکواس نہ کر، جب دیکھو الٹی سیدھی ہانکتی رہتی ہے۔ اپنا حلیہ دیکھا سر جاڑ منہ پھاڑ گھوم رہی ہو۔ تیرا شوہر دیکھے گا تو کیا سوچے گا؟ انہوں نے اس کے جوگنوں والی حالت کو دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ 2 دن سے پہنے ہوئے کپڑوں میں ہی گھوم رہی تھی۔ بالوں کو لپیٹ کر کیچا لگایا ہوا تھا۔ دوپٹے کا ایک سرا بازو اور دوسرا پیچھے فرش کی صفائی کر رہا تھا۔ پاؤں سے چپل بھی غائب تھی۔ نانو، اس نے کیا سوچنا ہے؟ امثال کو واقعی ہی حیرانگی ہوئی۔ ابھی تیری شادی کو سال بھی نہیں ہوا اور تو ایسے حال میں ہے جیسے پتہ نہیں کتنی صدیاں گزر گئی ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا، یہ تو نے اپنا حال کیا بنایا ہوا ہے؟ نہ تیرے ہاتھ میں چوڑیاں ہیں، نہ کان میں بالی۔ تیری ساس نے تجھے زیور نہیں دیا؟ ختیجہ، او ختیجہ ذرا یہاں آنا۔ انہوں نے اسے ڈانٹنے کے ساتھ ختیجہ بیگم کو بھی آواز دے ڈالی۔ جی اماں، وہ ان کی ایک ہی کڑک دار آواز سے ان کے سامنے تھی۔ یہ اپنی بہو کو تو نے زیور نہیں دیا؟ میں نے تو شادی پر ہی سے دے دیا تھا، کیوں کیا ہوا؟ اگر ایسی بات ہے تو وہ کیا چاٹنے کے لیے رکھا ہوا ہے، پہنتی کیوں نہیں ہے؟ ان کی تو پکارو اب امثال کی طرف ہوا۔ آپ سے کس نے کہا؟ پہنتی تو ہوں، ابھی پچھلے دنوں شادی بڑھ گئی تھی تو پہن کر گئی تو گئی تھی۔ جس کے لیے پہننا چاہیے اس کے لیے تو پہنتی نہیں۔ شادی پر کس کو دکھانے کے لیے پہنا تھا؟ کہیں سے بھی لگ رہی ہے کہ تو شادی شدہ ہے۔ انہوں نے صحت علاج میں کہا، یہ تو اچھی بات ہے نا، آج کل تو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ لڑکی اگر شادی شدہ بھی ہو تو بھی خود کو سنگل ہی بتاتی ہے، اور میں تو پھر لگ ہی سنگل ہی ہوں۔ باتوں سے بھلا اس سے کون جیت سکتا تھا؟ دیکھو بچے، زمانہ بہت بدل گیا ہے۔ وہ دور اور تھا کہ بیوی چاہے جس بھی حال میں ہوتی شوہر برداشت کر لیتا تھا۔ آج کل کے مرد جب باہر دوسری عورت کو سجا سنورا دیکھتے ہیں اپنی بیوی سے اچاٹ ہو جاتے ہیں۔ بیویاں بس ہانڈی چولہے بچوں میں ایسے مگن ہو جاتی ہے کہ ارد گرد کا ہوش بلا دیتی ہیں، اور جب وہ کسی دوسری کو لا کر ان کے سر پہ بٹھا دیتا ہے تو پھر بیٹھ کر رو رہی ہوتی ہیں کہ میں نے تمہارے پیچھے اپنی زندگی خراب کر دی اور تم نے مجھے دھوکہ دیا۔ انہوں نے نرمی سے سمجھایا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ وہ نرمی سے سمجھ جائے گی۔ اف نانو، جس نے جانا ہوتا ہے وہ چلا ہی جاتا ہے، چاہے اس کی بیوی ہما وقت دلہن ہی کیوں نہ بنی رہے۔ یہ ایمی باتیں بنی ہوئی ہیں۔ وہ منہ کے زابے بھی کرتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ کہاں جا رہی ہے؟ چل جا کر منہ ہاتھ دھو، کپڑے بدل اور زیور پہن، یہ تیرے ہاتھ اور کان میں بالکل بھی حالی نہ دیکھوں۔ پتہ نہیں کب کے کپڑے بدلے ہوئے ہیں۔ اس کو کھسکتا ہوا دیکھا انہوں نے اسے روکا۔ وٹ، یعنی کہ اب میں مراسیوں کی طرح لال پیلے بڑکیلے سوٹ پہن کر زیور سے لدی پدی قربانی کی گائے بن کر بیٹھ جاؤں؟ امثال آنکھیں پھیلاتے ہوئے بولی، میں نے کپڑے بدلنے کو ہے، لال پیلے بدلنے کو نہیں، اور مناسب زیور پہن چل جا، شاباش۔ میں کوئی نہیں جا رہی، ابھی پرسوں شام میں ہی چینج کیا، اور عادی نے مجھے کبھی نہیں کہا کہ میں اسے ایسے اچھی نہیں لگتی، اور نہ ہی وہ میری کسی بات پر اعتراض کرتا ہے۔ اس نے واپس بیٹھتے ہوئے ڈیٹائی دکھائی اور ثریا شاہ کا کھلا منہ مزید کھلا۔ حاجہ شاہ نے رخ موڑ کر مسکراہٹ دبائی، نہ یہ تو اپنے شوہر سے تو تڑا کر کے بات کرتی ہے، میں تجھے پہلے بھی کتنی بار کہہ چکی ہوں، اثر نہیں ہوتا نا۔ انہوں نے سختی سے اسے جھڑکا۔ آج تو بری پھنسی ہوں، یا کوئی آ ہی جائے۔ عادی کہاں تم؟ اس نے حال کے دروازے کی طرف دیکھتے ہوئے سوچا، اور اس سے پہلے کہ اس کے دروازے سامان تک پہنچے اس کو اپنی بات پر دھیان دینے کے بجائے ادھر ادھر دیکھتا پا کر ثریا شاہ نے اپنی چھڑی اٹھا کر اس کی طرف گھمائی، اور ہمیشہ ساریہ بیگم کے ہاتھوں بچے جانے والے امثال ٹہنیے پر کھا بیٹھی۔ وہ ٹہنیے پر ہاتھ رکھتی وہیں بیٹھتی چلی گئی۔ اس کی چیخ سن کر ساریہ بیگم دوڑی آئی تو اسے پاؤں پر ہاتھ رکھے زمین پر بیٹھے کڑھاتے پایا۔ کیا ہوا سالے، چیخی کیوں؟ آپ کی اماں نے مجھے مارا ہے۔ اس نے ہفکی سے انہیں دیکھا، جیسے سارا قصور ہی انہیں کا ہو۔ تم تانگ بھی تو بہت کرتی ہو، کچھ نہیں ہوتا، اٹھ جاؤ اب۔ اسے اٹھانے کو آگے بڑھی، وہی کھڑی رہ
بلکہ جا جا کر اپنا کام کر آج میں اسے ٹھیک کر کے ہی چھوڑوں گی۔ انہوں نے تنبیہی انداز میں ساریہ بیگم کو دیکھا تو وہ واپس پلٹ گئی۔ اور تو چل جا کر کپڑے بدل کے تیار ہو کر آ۔ انہوں نے امثال کو کڑے تیوروں سے گھورا۔ اس کی نظر سیکنڈ فلور پر کھڑی تعمیر شامل اور ثانیہ پر پڑی۔ وہ اس کی درگت بندی دیکھا منہ پر ہاتھ رکھے ہنس رہی تھی۔ ایسا موقع شاذ نظر آتا تھا کہ سب کو زج کرنے والی خود شکنجے میں پھنسی ہوئی ہوتی۔ میں نہیں کر رہی اور مجھے آپ سب کے ساتھ رہنا ہی نہیں۔ اپنے شوہر کو لے کر میں الگ ہو رہی ہوں۔ آنے دے آزادی کو سب بتاؤں گی۔ سیکنڈ فلور پر کھڑی ثانیہ لوگوں اور نیچے کام کرتی ملازماؤں کے ہونٹوں پر دبی دبی مسکراہٹ دیکھ کر اس کا پارا ہائی ہوا، مگر یہاں وہ اپنا غصہ نکال نہیں سکتی تھی، اس لیے پیر پٹتی کمرے میں جانے کو اٹھی۔ نہ یہ تو الگ کس سے ہوگی، نہ دیور نہ جیٹھ، نندے اپنے اپنے گھر کی ہو چکی ہیں، ساس تیری اللہ میاں کی گائے ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے، تو کس سے الگ ہانڈی چولہا کرے گی؟ اور پچھلے کئی سالوں سے ایسا کچھ نہیں ہوا ہمارے گھروں میں کہ بہویں آتے ہی الگ ہو جائیں، تو نے کیسے سوچ لیا؟ انہوں نے دوبارہ چھڑی اٹھائی۔ سب کو تکنی کا ناچ نچانے والے مثال زندگی میں پہلی بار بے بس ہوئی تھی۔ دادوس نے روحانسی ہو کر حاجہ شاہ کو پکارا۔ اچھا چھوڑ ناپا، کیا بچی کے پیچھے پڑ گئے؟ تو جا، میرا پتر اپنا حلیہ ٹھیک کر عادل آنے والا ہوگا۔ حاجہ شاہ کو لگا کہ اگر وہ مزید کچھ دیر ایسے ہی بولتی رہی تو وہ رونا شروع کر دے گی۔ چل جا، تیرے پاس 20 منٹ ہے، ان 20 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آ۔ میں یہی بیٹھی ہوں۔ سریا شاہ نے اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے جانے کی اجازت دی اور وہ اپنی گل ہلاسی پر شکر مناتی اوپر بھاگی۔ 20 منٹ میں تیار ہو کر نیچے آئے تو حاجہ شاہ نے دل ہی دل میں اس کی بلائیں لے آ گئی ہوں۔ سریا شاہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اس نے منہ بسوڑا۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اس نے تنقیدی نگاہوں سے اس کا سرتا پیر جائزہ لیا۔ یہاں وہ میری بیٹی تو بہت پیاری لگ رہی ہے۔ خدیجہ بیگم نے اسے اپنے پاس بلایا۔ میں نہیں بولتی، کسی سے نہیں بات کرنی، آپ سب نے مل کر مجھے ڈانٹ پڑوائی ہے۔ وہ منہ بسوڑتی صوفے کی دوسری سائڈ پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب تجھے شوہر سے بدتمیزی کرتا نہ دیکھوں، اور باہر سے آئے تو چائے پانی کا پوچھنا۔ اچھی بیویاں شوہر کا ادب کرتی ہیں، ان کی خدمت کرتی ہیں اور ان کی دعائیں لیتی ہیں۔ وہ زیر لب بڑبڑائی۔ مزید آدھے گھنٹے تک وہ بوقتاً فوقتاً اس کو شوہر پر لیکچر دیتی رہی۔ اس نے سن کر سمجھا تھا یا نہیں وہ الگ بات تھی۔ 1 گھنٹے بعد عادل کی واپسی ہوئی۔ وہ چونکہ موبائل میں مصروف تھا، اس لیے بغیر ادھر ادھر دیکھے اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ سریا شاہ نے اشارہ کیا تو اٹھ کر اس کے پاس آئی۔ سنیے جی، آپ کے لیے چائے لاؤں؟ اس نے مشرقی عورتوں کی طرح شرماتے ہوئے نظر جھکا کر کہا۔ اس کے انداز پر خدیجہ بیگم کو زور سے ہنسی آئی۔ وہ جو اپنی دھن میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اس کی آواز سن کر مڑا تو مارے حیرت کے گرتے گرتے بچا۔ وہ گرے کلر کی کرتی پر سفید ٹراؤزر میں ملبوس دوپٹہ سلیقے سے دونوں کندھوں پر پھیلائے، ایک ہاتھ میں اس کا دیا ہوا بریسلٹ، دوسرے میں کانچ کی چوڑیاں اور کانوں میں جھمکے پہنے، ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے کہ کھڑی تھی، البتہ آنکھوں سے شرارے پھوٹ رہے تھے۔ محترمہ، آپ نے مجھ سے کچھ کہا؟ عادل نے اپنی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ وہ دانت پس کر رہ گئی۔ جی سرتاج، آپ سے ہی گفتگو کرنے کی گستاخی کر رہی ہوں۔ آپ کیا نوش فرمائیں گے، چائے یا سادہ پانی؟ انہیں انگلی پر دوپٹہ لپیٹے ہوئے بھرپور معصومیت سے کہا۔ یہ آواز تو میری بیوی کے مگر انداز اس کا ہرگز نہیں۔ کیا آپ اپنا تعارف کروانا پسند کریں گی؟ اس نے شرارت سے پوچھا۔ حاجہ شاہ خدیجہ بیگم کی گہری مسکراہٹ اور سریا شاہ کو سر جھٹکتا دیکھ کر وہ کچھ سمجھ گیا تھا کہ اس کی کلاس لگی ہے۔ حضور ناچیز کو ہی آپ کی بیوی ہونے کا شرف حاصل ہے۔ مجھ کنیز کو حکم دیجیے، آپ کو کیا چاہیے، فوراً مہیا کر دیا جائے گا۔ آخر کو آپ میری مجازی خدا ہیں، آپ کی خدمت کرنا مجھ پر فرض ہے۔ اس نے چبا کر کہا۔ اس کی مسکراہٹ مگر شعلے اگلتی آنکھوں کو دیکھ اسے اپنی حیریت نہیں لگ رہی تھی۔ فی الحال تو پانی کا گلاس ہی پلا دو، باقی کا اگر سلامت رہا تو بعد میں دیکھ لوں گا۔ وہ کہتا ہوا کمرے میں چلا اور وہ اس کے لیے پانی لینے کچن میں چلے گئی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے پانی کا گلاس لا کر اس کے سامنے رکھا، خود منہ پھیلا کر وہیں کھڑی ہو کر اس کے گلاس حالی واپس کرنے کا انتظار کرنے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ پانی پینے کے ساتھ ساتھ اس کا جائزہ بھی لینے لگا۔ اچھی لگ رہی ہو، اس نے گلاس اس کو پکڑاتے ہوئے کہا۔ جواب میں وہ خاموشی سے گلاس لے کر نکل گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو اس کے ہاتھ میں چائے کا کپ تھا۔ اگر آپ کو کچھ اور بھی چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا، اس کو کپ تھماتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ جان مجھے غریب سے کیوں ناراض ہو رہی ہو، میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا۔ اچھا جہاں آؤ میرے پاس بیٹھو، زیادہ ڈانٹ پڑی ہے؟ کس نے ڈانٹا ہے، اماں جان نے یا بی جان نے؟ اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھاتے ہوئے اس نے نرمی سے پوچھا۔ وہ جو کب سے ضبط کیے ہوئے تھی اس کے نرم لہجے پر رو پڑی۔ نانو نے اتنی جھڑکیاں دی ہیں اور سب کے سامنے مجھے ڈانٹا، بول دے وہ اس نے دھواں دار رونا شروع کر دیا تھا۔ تم خاموش تو ہو جاؤ اور مجھے بتاؤ تم نے کیا کیا تھا۔
کچھ بھی نہیں کیا تھا اس نے، کچھ بھی نہیں، پر ہاتھ زور دیا اور وہ بلا اپنی بیوی کا کچھ بھی نہ کرنے سے کیسے نا واقف ہوتا۔ بس نہیں کچھ تو کیا ہوگا جو انہوں نے ڈانٹا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے آئے بالوں کو ہٹاتے ہوئے اس کی آنکھیں صاف کی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ تمہارے لیے تیار ہو کر رہا کر اور تمہارا ادب و احترام کرو، تمہیں پتہ ہے انہوں نے مجھے یہاں مارا بھی۔ اس نے ٹراؤزر کا پانچا اوپر کرتے ہوئے اسے دکھایا۔ اس کا ٹہنا ہلکا سا سجا ہوا تھا۔ او گاڈ، نانو بھی کمال کرتی ہے مجھے لگتا ہے۔ اب مجھے ماجان سے بات کرنی پڑے گی۔ بڑبڑاتے ہوئے اس کے ٹہنے کا ہاتھ سے چھوا۔ کیا زیادہ درد ہو رہی ہے تو پھر رو کیوں رہی ہو؟ اس کے نفی میں سہ لانے پر عادل نے پوچھا۔ نانو نے مجھے سب کے سامنے ڈانٹا، ثانی لوگ اور ساری ملازمائیں کھڑی ہنسی تھی۔ اس نے سوسو کرتے ہوئے بتایا۔ اچھا تم رونا تو بند کرو، میں بھی جان سے بات کرتا ہوں، آئندہ تمہیں کچھ بھی نہیں کہیں گی۔ دیکھو تو صحیح، رو رو کر آنکھیں سجا لی ہیں۔ میں اب کسی سے بات نہیں کروں گی اور نہ ہی نیچے جاؤں گی۔ اس نے گویا اپنا آخری فیصلہ سنایا۔ ٹھیک ہے ماں جانا، جاؤ منہ دھو کر آؤ، میں ذرا بھی جان سے بات کر کے آتا ہوں۔ اسے واش روم بھیج کر وہ نیچے آئے تو ثریا شاہ جا چکی تھی۔ خدیجہ بیگم اور حاجہ شاہ بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ آ گیا ہے، جان بخشی ہوگی۔ حاجہ شاہ نے اسے اپنے پاس بیٹھتے دیکھا مسکراتے ہوئے پوچھا۔ یار بھی جان نہ تانگ کیا کرے نا اسے، آپ لوگ کبھی کچھ کہتے اسے تو کبھی کچھ۔ وہ رو رہی تھی۔ عادل نے افسوس سے سر ڈر کہا، ہم نے کچھ نہیں کہا، ماں جان کے ہاتھ لگی تھی۔ خدیجہ بیگم نے آگاہ کیا، نانو بھی ہاتھ کر دیا۔ آپ لوگ جانتے ہیں وہ اتنی سختی کی عادی نہیں ہے، پھر بھی آئے روز اس کو گرے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کے بھلے کے لیے ہی کہتے ہیں۔ نئی نئی شادی ہوئی ایسے اجاڑ حلیے میں ہوتی ہے، اچھا تھوڑی نہ لگتا ہے۔ حاجہ شاہ نے کہا، یہ پرابلم مجھے ہونی چاہیے، جب مجھے نہیں تو آپ لوگ کیوں ٹینشن لے رہے ہیں؟ وہ جیسی ہے ویسی ہی ٹھیک ہے۔ وہ چلائے، اچھا بس زیادہ سیانہ نہ بن، اتنے لوگ اس کے لاڈ اٹھانے کے لیے ہیں، کوئی شادی کا نام اللہ بھی تو ہونا چاہیے، زیادہ اس کی سائڈ نہ لیا کر۔ وہ پہلے ہاتھ نہیں آتے۔ حاجہ شاہ نے اسے گڑی دکھائی۔ حلب ایک پیغام سن لے، کہہ رہی تھی وہ نہ تو نیچے آئے گی اور نہ ہی کسی سے بات کرے گی۔ اس نے صوفے پر ٹیک لگاتے ہوئے کہا، ہاں تمہیں لے کر الگ ہونے کی دھمکی ہمیں بھی دے کر گئی ہے۔ خدیجہ بیگم نے ہنستے ہوئے اسے بتایا۔ سیریسلی اس نے کہہ کر لگایا، پھر تیرا کیا خیال ہے؟ حاجہ شاہ نے مسکراتے ہوئے پوچھا، ان کا کیا خیال ہونا ہے، جو سالے کہے گی وہی ہوگا، یہ بیچارے تو ہمیں ہاں ملانے کے لیے رہ گئے ہیں۔ ثانیہ نے پاس بیٹھے ہوئے کہا۔ عادل نے اسے گڑی دکھائی۔ جواب میں اس نے کندھے چکائے کہ میں کون سا جھوٹ بول رہی ہوں۔ نواز عالم اس کے کمرے میں داخل ہوا تو وہ اوندا پڑا ٹی وی دیکھ رہا تھا۔ ان کو دیکھ کر والیوم کم کرتا وہ اٹھ بیٹھا۔ مجھے تم سے بات کرنی ہے۔ جی ڈیڈ کہیے، مجھے کل آؤٹ آف سٹی جانا ہے ایک میٹنگ کے لیے، تو تم عسکر کے ساتھ ڈیل کر لینا۔ ان کی بات سن کر اس کے چہرے پر بےزارت چھائی۔ سوری ڈیڈ، میں نہیں جا رہا، آپ خود دیکھ لیں کیوں نہیں جانا، اور میں فری نہیں ورنہ خود ہی دیکھ لیتا۔ انہوں نے غصے سے گھورا، پلیز ڈیڈ میرا موڈ نہیں، ان فیکٹ میں آج سے اس طرح کی کسی ڈیلنگ کے لیے نہیں جاؤں گا۔ وہ ریموٹ پھینکتا اٹھ کھڑا ہوا۔ تو تم مجھے منع کر رہے ہو، جانتے ہو اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ آپ کو جو کرنا ہے کریں، مجھے پرواہ نہیں۔ وہ دروازے کی طرف بڑا، جن حالوں میں ہوں آئی ایم شور امسال شاہ کی تو ہو گئی نا، انہوں نے مانہیزی سے کہا تو وہ پلٹ کر ان کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اگر اس کو ایک خراش بھی آئی، اس کے ذمہ دار آپ نکلے تو میری بات یاد رکھیے گا، میں ماں ثبوت خود تھانے پیش ہو جاؤں گا اور آپ کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اس نے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالتے ہوئے ٹھنڈے ٹھار لہجے میں کہا۔ انہوں نے تم مجھے بلیک میل کر آخر کو نکلے نہ اپنے احسان فراموش، ماں کے احسان فراموش بیٹے۔ ان کے لہجے میں بےچینی تھی۔ آپ کو ڈیڈ، اب میں 12-13 سال کا بچہ تو رہا نہیں کہ بے بسی سے تماشا دیکھتا رہوں گا۔ آپ کا ہی بیٹا ہوں، وقت پڑنے پر اپنوں کو دھوکہ اور دگا دینا آپ ہی سے سیکھا ہے۔ اس نے استحصائیہ لہجے میں کہا، تم حد سے بڑھے ہو آفرین۔ وہ ایک دم سے دوڑے تھے تو اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ اود آئی۔ آپ کے غصے سے لگ رہا ہے کہ میں ٹھیک جا رہا ہوں، بس ایک بات کا خیال رکھیے گا، امسال کو نقصان پہنچانے کا خیال اپنے دل میں بھی مت لائیے گا، ورنہ میں واقعی ماما کا بیٹا ہونے کا ثبوت دیتے ہوئے وہ کر جاؤں گا جس کا آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ ساتھی سے کہتا وہ باہر نکل گیا۔ میں بھی دیکھتا ہوں تم کیسے بچاتے ہو اسے، اس کی وجہ سے آج تم مجھے آنکھیں دکھا رہی ہو، سزا تو ملے گی اسے، چاہے پھر تم جو بھی کرو۔ دروازے کو دیکھتے ہوئے انہیں گویا خود سے عہد کیا۔ بادل اور شہریار حویلی میں داخل ہو گئے تو گہری خاموشی نے ان کا استقبال کیا۔ امسال گھر پر ہو اور خاموشی ہو ناممکن سی بات تھی۔ لاؤنج میں بیٹھی زربا کو حاجہ شاہ نے پانی لانے کا اشارہ دیا۔ سالے کہاں نظر نہیں آ رہی؟
بازل نے ضربہ سے پانی لیتے ہوئے پوچھا، پتہ نہیں، میں تو جب سے جونی سے آئی ہوں مجھے نظر نہیں آئی۔ شاید اپنے کمرے میں ہوگی، اس نے جواب دیا۔ اس کی طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ شہریار متفکر ہوا۔ طبیعت تو ٹھیک ہے مگر موڈ ٹھیک نہیں۔ حاجہ شاہ مسکراتے ہوئے بتائے، کیوں، کیا ہوا؟ کسی نے کچھ کہا ہے؟ آپا سے ڈانٹ کھائی تھی اور اب احتجاجاً اپنے کمرے میں پڑی ہے۔ او میں دیکھتا ہوں، شہریار اٹھتے ہوئے بولا۔ وہ دستے دیکھ کر کمرے میں آیا تو امسال ٹانگیں سمیٹ کر گھٹنوں بسا کے صوفے پر بیٹھی تھی۔ شہریار کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس کے پاس جا کر بیٹھے تو اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے، میرا بگڑا شہزادہ اتنا سیڈ کیوں بیٹھا ہے؟ کچھ نہیں، بس ایسے ہی، اس نے آہستگی سے کہا۔ ایسے تو نہیں کرتے، نانو نے اگر ڈانٹ دیا ہے تو کیا ہوا؟ وہ بڑی ہیں اور بڑے ڈانٹ دیتے ہیں، مائنڈ تو نہیں کرتے نا؟ شہریار نے اس کے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے نرمی سے کہا۔ میں نے نہیں کیا مائنڈ، اس نے سر اٹھائے بغیر کہا۔ تو پھر کمرے میں بند ہو کر کیوں بیٹھی ہو؟ وہ کیا سوچیں گے کہ تم نے ان کی اتنی سی ڈانٹ کا بھی برا منایا ہے؟ میں نے کچھ نہیں کہا اور نہ ہی میں نے ان سے کوئی بدتمیزی کیا، بس خاموشی سے سنتی رہی ہوں۔ وہ واش روم سے نکلا۔ عادل ان کو یوں راز و نیاز کرتا دیکھ کر جل کر رہ گیا۔ تو تم حاضر ہو گئے، میں ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ صالح صاحب کی آمد کا وقت ہونے والا ہے۔ عادل نے تولیہ بیڈ پر اچھالتے ہوئے طنز کیا، ظاہر جب تم میری بہن کا خیال نہیں رکھو گے تو مجھے ہی آنا پڑے گا۔ شہریار نے الٹا اسے لتاڑا، میں سوچ رہا ہوں کہ دوسرے شہر ٹرانسفر کروا لوں اور اپنی بیوی کو لے کر شفٹ ہو جاؤں۔ عادل نے اس کے بگڑتے ہوئے دیکھتے ہوئے دل جلانے والی مسکان اس کی طرف اچھالی۔ شاید تمہیں اپنی نوکری پیاری نہیں، محتار انکل کو ایک کال کروں گا اور تمہیں کل ڈیوٹی پر جانے کی زحمت ہی نہیں کرنی پڑے گی۔ شہریار نے اطمینان سے کہا، جب ایسی حرکتیں کرتی ہو تو واقعی لگتا ہے کہ تم ان فتنوں کے بائی ہو۔ عادل نے دانت پیسے، آؤ ہم کہیں باہر چلتے ہیں۔ شہریار اسے چھوڑ کر امسال کی طرف مڑا، کہاں جانا ہے؟ امسال نے بیزاری سے پوچھا، ہم ایسا کرتے ہیں، اسکول کی وزٹ پر چلتے ہیں، واپسی پر ادیت کہاں سے ہو آئیں گے۔ میں چادر لے لوں؟ امسال اٹھ کر الماری کی طرف گئی۔ مجھے بھی جانا ہے۔ ان دونوں کو نکلتا دیکھا عادل جلدی سے اٹھ کر ان کی طرف آیا۔ وہ تینوں نیچے آئے تو حاجہ شاہ مسکرائی، تینوں کی سواری کہاں جا رہی ہے؟ کہیں نہیں دادا، بس یہیں گاؤں کا چکر لگا کر آتے ہیں، شہریار نے جواب دیا۔ حاجہ شاہ کی نظر امسال پر پڑی تو وہ ترچھی نظر سے انہیں ہی دیکھ رہی تھی۔ انہوں نے بمشکل اپنی ہنسی ضبط کر کے اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، دوبارہ منہ پھیلا کر بیٹھ جاتی۔ ٹھیک ہے، جاؤ جلدی آ جانا، میں نے اپنے سوہنے بچے کی پسند کا کھانا بنوایا ہے، میری بات کر ہی ہے نا؟ عادل نے ان کی بات سمجھ کر جلدی سے پوچھا، نہیں بھائی، میں اپنی لاڈو کی بات کر رہی ہوں، میری بچی نے دوپہر کو بھی نہیں کھانا کھایا تھا۔ انہوں نے محبت بڑی نگاہوں سے امسال کو تکتے ہوئے کہا جو منہ پھیلائے کھڑی تھی، چل شالی، ہماری تو قدر ہی نہیں۔ حالانکہ ایک وقت تھا بہت پروٹوکول ملتا تھا، مگر اب ہم یاد ہی نہیں ہوتے۔ وہاں ہی برتن باہر نکل گئے، اس کے پیچھے امسال اور شہریار بھی چلے گئے۔ یہ لوگ کہیں جا رہے ہیں؟ باہر لان میں ضربہ کے ساتھ کھڑے بازل کی نظر پڑی، لگ تو رہا ہے، اچھا میں بھی ان کے ساتھ جا رہا ہوں، تم نے جانا ہے تو آ جاؤ۔ بازل کہتے ہوئے تیز قدموں سے ان کی طرف بڑھا، بھائی ہمیں بھی جانا۔ بازل ان کے پاس آ کر بولا، ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے باہر جا رہے ہیں، کسی ریلی پر نہیں جو سب ایک ایک کر کے شامل ہوتے جا رہے۔ امسال اس کو سائڈ پر دھکیلتے ہوئے خود فرنٹ سیٹ پر جا بیٹھی، ریلی پر جا ہی نہیں سکتی، تمہیں لے کر کون جائے گا؟ لوگوں کو اپنی سلامتی بہت عزیز ہوتی ہے۔ بازل نے جلدی سے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ میرے خیال سے ہمیں واپس چلے جانا چاہیے، شہریار نے عادل کو دیکھتے ہوئے کہا۔ چل نکل یہاں سے، امسال نے بازل کو باہر کی طرف دھکا دیا۔ میں نہیں، میں بھی ساتھ جاؤں گا۔ بازل نے اسٹیئرنگ مضبوطی سے پکڑا، تم نکلتے ہو یا میں اتار دوں جوتا؟ امسال نے اسے آنکھیں دکھائی تو اس نے نفی میں سہ ہلاتے ہوئے ڈور لاک کر دیا۔ وہ جو پہلے ہی بڑی پڑی تھی، اس کی ڈٹائی دکھانے پر اس کا دماغ گھما۔ اس نے سینڈل اتار کر اس کے بازو پر دے مارے، تم مجھے میری بیوی کے سامنے مار ہی کچھ تو لحاظ کر لو۔ بازل نے اس کے ہاتھ سے سینڈل چھین کر زور سے گاڑی کے کھلے شیشے میں سے باہر پھینکی۔ وہ اڑتے ہوئے لان میں جا گئی۔ عادل پاس کھڑی جیپ کی بونٹ پر چڑھ کر بیٹھ گیا اور شہریار کو بھی اشارہ کیا کہ یہاں جاؤ۔ سکون سے بیٹھ کر دیکھتے ہوئے اسے نظر انداز کرتے ہوئے سینڈل اٹھانے کو مڑا، تمہیں زبان سے کوئی بات سمجھ نہیں آتی؟ چلو دفعہ ہو، میرا جوتا اٹھا کر لاؤ، خود جا کر لے آؤ، میں تمہارا ملازم ہوں، اس نے طرح کر جواب دیا۔ منحوس انسان پھینکی کیوں تھی؟ وہ دوسری سینڈل اتارنے کو جھکی، دھکم پھیر میں اس کا دوپٹہ سر سے اترا تو بازل کی نظر اس کی پونی میں جگڑے بالوں پر پڑی۔ اس کے سیدھے ہونے سے پہلے ہی اس کے بال بازل کے ہاتھ میں تھے۔ اس سے پہلے وہ اسے مارتی، اس نے زور سے اس کے بال کھینچے تو وہ ایک دم سے چیخی، لالا انہیں چھڑوائیے نہ۔ ضربہ اس کی چیخوں سے پریشان ہوتے عادل سے بولی تو اس کے شانے اچکا دیے۔ شہریار اس کی چیخ سن کر بھاگتا ہوا آیا، بازل چھوڑ اسے۔ شہریار نے اندر کی طرف سے ہینڈل گھما کر دروازہ کھولا۔ اگر تم نے اگلے 2 سیکنڈ میں اس کے بال نہ چھوڑے تو آئی سویر آج میرے ہاتھوں نہیں بچو گے۔
اب کی بار اس نے ساتھی سے کہا کچھ دیر میں دونوں کے حلیے بدل چکے تھے۔ امثال کے پاس کسی الجھی ہوئی جاڑی سے بھی باتیں ہو چکی تھی۔ اپنی کلائی سہلاتے وہ گاڑی سے باہر نکلی تو اس کا حال دیکھتے ہوئے عادل کا کہہ چھوٹا۔ امثال کی نظر دوسری طرف کھڑے بادل پر پڑی۔ وہ اپنے ہاتھ کی پشت کے زخموں پر ہاتھ پھیر رہا تھا جو اس کے ناخن لگنے کی وجہ سے آئے تھے۔ اس کا غصہ نئی سرے سے جگہ، وہ چپل کی مانند اڑتی ہوئی اس کی طرف آئی۔ وہ چیل کی مانند اڑتی ہوئی اس کی طرف آئی، اس کو دھکا دے کر گرایا اور اس کو سنبھلنے کا موقع دیے بغیر دونوں ہاتھوں سے اسے مارنے لگی۔ کتے کمینے منحوس، میرے سارے بال حرام کر کے رکھ دیے ہیں۔ ہاتھوں کے ساتھ ساتھ وہ زبان کا بھی بے ذریعہ استعمال کر رہی تھی۔ بھائی اب کہاں گئے ہیں میری باری تو بڑی دھمکیاں لگا رہے تھے۔ اس نے نیچے سے شہریار کو آواز دی، اس لڑکی کو میں نے بٹھا کر 2 گھنٹے تک اس کے ساتھ سر کھپایا ہے، مگر مجال ہے جو اس نے اپنے دماغ میں کوئی بات جانے دی ہو۔ اپنے لان میں کھڑی سریا شاہ نے افسوس سے سر جھٹکا۔ شہریار نے جھکا اسے اٹھایا اور بچکارتے ہوئے ٹھنڈا کرنے لگا کہ تم سب یہاں کیوں کھڑے اور ان دونوں کو کیا ہوا؟ راسم شاہ کالج سے واپس آئے تو ان سب کو گراج میں کھڑا پایا۔ کالج میں بچوں کے ایگزامز کی وجہ سے وہ آج کل لیٹ آ رہے تھے۔ بابا آپ کا یہ بیٹا بہت ہی برا انسان ہے، اسے ذرا خیال نہیں میرا، آپ اس کو آگ کر کے فارغ کریں۔ مثال شہریار کے بازو کے ساتھ سے نکلتی ان کے سامنے آئی۔ او ہیلو، مجھے نہیں تمہیں نکالے، آخر تم کون سا ان کی سگی بیٹی کو تھوڑا سا آٹا دے کر ہی تو لیا تھا۔ بازر نے اپنا گال سہلاتے ہوئے کہا، میں جا رہی ہوں کہیں بھی، آپ اس کو لے جائیے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی واپس آئی تو اس کا حال دیکھا۔ حاجہ شاہ کا منہ کھلا، چونکہ اندرونی دروازہ گراج سے کافی فاصلے پر تھا اس لیے باہر ہوئی کارروائی سے بے خبر تھی۔ وہ پوچھنے کا موقع دیے بغیر اوپر اپنے کمرے میں چلے گی۔ اب آ جاؤ اندر، راسم شاہ ان سب کو کہتے حویلی کے اندر گئے۔ تم کیا بیٹھ کر تماشا دیکھتے رہے تھے؟ روک نہیں سکتے تھے؟ شہریار نے ہلکی سے عادل کو دیکھا دیکھو گئی، چاہے وہ مجھے جتنی بھی عزیز ہو مگر بہن بھائیوں کے معاملے میں نہیں مداخلت کر سکتا۔ اس نے ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے اس کی کچھ دن پہلے کی گئی بات اس کو لوٹائی تو وہ اسے گھورتا ہوا بادل کی طرف پلٹا۔ بھائی بہت جلن ہو رہی ہے، اس نے ہاتھ پر پھونک مارتے ہوئے معصومی سے کہا۔ کتنی بار کہا ہے کہ مت لڑا کرو، اندر جا کر کوئی کریم لگا لو۔ شروعات اسی چڑیل نے کی تھی۔ اچھا اب چلو اندر، باہر تو جو جانا تھا وہ جا لیا ہم نے۔ وہ سر چٹکتا ہوا اس کی سینڈل اٹھا کر اندر کی جانب چل دیا۔ وہ ڈریسنگ ٹیبل پر بیٹھے اپنے بالوں میں برش کر رہی تھی جبکہ عادل ٹی وی پر کوئی مووی دیکھ رہا تھا۔ برش کرتے کرتے اس کی نظر عادل پر پڑی تو اس کے چھوٹے چھوٹے بالوں کو دیکھتے ہوئے اس کے ذہن میں آئیڈیا آیا اور وہ سر پر رکھی چھوٹی سی ڈبی سے ربڑ نما پونیاں اٹھا کر اس کے سر پر پہنچی۔ عادل مجھے تمہاری پونیاں بنانی ہے۔ میرا کیا بنانا ہے؟ عادل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ہاتھ میں برش اور چھوٹی چھوٹی پونیاں لیے کھڑی تھی۔ تمہاری پونیاں بنانی ہیں؟ میرا کیا بنانا ہے؟ عادل نے ایک جھٹکے سے سر اٹھا کر اسے دیکھا جو ہاتھ میں برش اور چھوٹی چھوٹی پونیاں لیے کھڑی تھی۔ تمہاری پونیاں بنانی ہے؟ میں سن رہا ہوں کہ تم کہہ رہی ہو تمہیں میری پونیاں بنانی ہے۔ رائٹر سے لگا اس نے شاید کچھ غلط سنا اس لیے بات کو دہرایا، جس پر امثال نے زور شور سے سالے۔ عادل نے بیچگینی اور شوق کی کیفیت میں اسے دیکھا۔ اس کی بیوی کسی بھی وقت کچھ بھی سوچ لی تو پھر اس پر عمل کرنے چل پڑتی۔ کیا سالے، میں نے مطلب انداز سے بناؤں گے، پھر سیلفیز بھی لیں گے۔ سچی بہت کیوٹ ہے، لگے گی بالکل بیبیز کی طرح۔ تم مکمل طور پر کھسک چکی ہو، علاج کا وہ اپنا حد ہو گیا۔ آج تم میری پونیاں بناؤ گی، کل کو کہو گی آدھی میں تمہارے لیے فیڈر بنا کر لاتی ہوں، پرسوں کہو گی نکر لائی ہوں۔ ترسو غرارہ، وہ تصور میں خود کو کبھی فیڈر پیتا تو کبھی غرارہ پہنتے دیکھ کر جرجری لے کر رہ گیا۔ پلیز نادیہ، اچھے والی دوست نہیں ہوں، بس ایک بار، اس نے ملتجی لہجے میں کہا۔ سالے سکون سے بیٹھ جاؤ، مار کھاؤ گے مجھ سے۔ عادل نے اسے آنکھیں دکھائی۔ میں تم سے بات ہی نہیں کرتی۔ وہ منہ بسوڑتی وہیں قالین پر بیٹھ گئی۔ وہاں کیوں بیٹھی ہو؟ اوپر آ کر بیٹھو، اس کے نیچے بیٹھا دیکھ اس نے کہا۔ مجھے نہیں آنا، اور خاموش ہو کر بیٹھو، کوئی نہیں بات کر رہا تم سے، اس نے ہلکی سے کہا۔ اچھا جی ہاں، کوئی مووی دیکھتے ہیں؟ عادل نے اس کا دھیان بٹانا چاہا۔ مجھے نہیں دیکھنا، اس نے نفی میں سالا، جاؤ کافی لے کر آؤ۔ مجھے نہیں پینی تو پھر آ کے سو جا۔ وہ کسی بھی طرح اس کی ضد سے ہٹانا چاہ رہا تھا، نہیں سونا۔ وہ بھی ایک ضد میں نہ مانو پکڑے بیٹھی تھی۔ مثال ہنی ضد نہیں کرتے، اس کو اپنی بات پر اڑا دے کر وہ بے بسی سے بولا، اچھا جیسے تمہاری مرضی، بیٹھے رہو۔ اس کو ٹس مس نہ ہوتے دیکھ کر وہ کندھے اچکاتا موبائل کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کچھ دیر تک اسے اسی پوزیشن میں بیٹھا دیکھ کر گہری سانس لی۔ آؤ بنا لو جو بنانا ہے، اس نے ہار مانتے ہوئے کہا۔ اس کے کہنے کی دیر تھی کہ وہ چٹ سے اٹھی اور مختلف سٹائلز میں اس کی پونیاں بنا بنا کر تصویریں لینے لگی۔ واہ عادل، یہ دن بھی دیکھنا تھا تم نے، اس نے بڑبڑاتے ہوئے اسے دیکھا جو پورے جوش و خروش سے اب اس کی چھوٹی چھوٹی پونیاں دو بنا رہی تھی۔ یہ لو موبائل، تم سیلفی لو۔ امثال نے موبائل اسے پکڑا کر اس کی پولیس کیپ اپنے سر پر رکھی۔ تم
انہیں اتارنا مت، میں ابھی کافی لے کر آتی ہوں۔ اس کے جانے کے بعد وہ اٹھ کر شیشے کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بے سہاتا ہی مسکہار نے اس کے لبوں کو چھوا۔ پاگل ہے یہ لڑکی، اگر کوئی مجھے ایسے دیکھ لے تو کیا سوچے گا؟ اس نے آدھے کھلے دروازے کو دیکھتے ہوئے جٹ سے پونی اتار کر ڈریسنگ پر پھینکی اور اس کے آنے سے پہلے وہ جا کر لیٹ گیا۔ اس کا کوئی بھروسہ نہیں تھا کہ جب وہ واپس آتی تو کوئی نئی بات اس کے ذہن میں سما جاتی۔